ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو RMS ٹائٹینک کی تاریخ کے سفر پر لے جا رہے ہیں، جو تاریخ کی سب سے مشہور اور المناک سمندری آفات میں سے ایک ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی عزائم، عیش و عشرت، انسانی غلطی اور دل کو توڑنے کی کہانی ہے، لیکن یہ بہادری اور ایک ایسی تباہی کے لازوال اثرات کی بھی کہانی ہے جس نے ایک صدی سے دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم ٹائٹینک کی اصل تعمیر، بدقسمت سفر اور پائیدار میراث کو دریافت کریں۔ ٹائٹینک کا تصور بڑی شپنگ کمپنیوں کے درمیان انتہائی پرتعیش اور تیز ترین سمندری جہاز بنانے کے لیے شدید مقابلے کے دور میں ہوا تھا۔ وائٹ سٹار لائن، ایک برطانوی شپنگ کمپنی، نے جہازوں کی ایک سیریز بنا کر اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی جو سائز، عیش و آرام اور تکنیکی ترقی میں بے مثال ہوں گے۔ RMS اولمپک کے بعد اور برٹینک سے پہلے ٹائٹینک 3 اولمپک کلاس لائنرز میں سے دوسرا تھا جسے وائٹ سٹار لائن نے کمیشن کیا تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر 29 مارچ 1909 کو بیلفاسٹ، شمالی آئرلینڈ میں ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ میں شروع ہوئی۔ اس جہاز کو تھامس اینڈریوز نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا اور پرتعیش سمندری جہاز تھا۔ لمبائی میں 882 فٹ اور اونچائی میں 175 فٹ کی پیمائش کرنے والا ٹائٹینک ایک انجینئرنگ کا معجزہ تھا جس میں اعلیٰ درجے کی حفاظتی خصوصیات شامل ہیں، بشمول واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور دور دراز سے چالو پانی بند دروازے۔ تاہم ان اختراعات کے باوجود ٹائٹینک میں تمام مسافروں اور عملے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی لائف بوٹ سے لیس نہیں کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ اس یقین پر مبنی تھا کہ جہاز عملی طور پر ڈوبنے کے قابل نہیں تھا۔ ٹائٹینک کا ڈیزائن ایڈورڈین دور کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا ہے۔ جہاز کے اندرونی حصوں کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا جس میں فرسٹ کلاس رہائش بہترین ہوٹلوں کے مقابلے میں تھی۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں نے پرتعیش سہولیات تک رسائی حاصل کی، بشمول ایک عظیم الشان سیڑھیاں، ایک سوئمنگ پول، ترکی حمام اور جہاز کے آرائشی کھانے کے کمروں میں عمدہ کھانے۔ دوسرے درجے کے مسافروں نے بھی آرام سے سفر کیا، اچھی طرح سے مقرر کیبن اور لائبریری اور سگریٹ نوشی کے کمرے تک رسائی۔ یہاں تک کہ تیسرے درجے کے مسافر، اکثر تارکین وطن جو امریکہ میں نئی زندگی کی تلاش میں ہیں، نے ان کی رہائش اس وقت کے دوسرے جہازوں کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ محسوس کی۔ تقریباً 3 سال کی تعمیر کے بعد ٹائٹینک کو 29 مئی 1911 کو ایک تقریب میں لانچ کیا گیا جس میں ہزاروں تماشائیوں نے شرکت کی۔ جہاز کی لانچنگ کے بعد کئی مہینوں کی تیاری اور سمندری آزمائشیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی گئیں کہ ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار ہے۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنے پہلے اور واحد سفر پر انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے سفر کیا جس میں چیربرگ فرانس اور کوئنس ٹاؤن، اب کوب، آئرلینڈ میں منصوبہ بند اسٹاپ کے ساتھ بحر اوقیانوس کے پار نیویارک شہر جانے سے پہلے۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر نے کافی توجہ مبذول کروائی جس میں مسافروں میں دنیا کے بہت سے امیر ترین اور بااثر لوگ شامل تھے۔ اس جہاز میں تقریباً 2224 مسافر اور عملہ سوار تھا جن میں جان جیکب ایسٹر چہارم، امریکہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک، اور میسی کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے شریک مالک آئسڈور اسٹراس جیسی اہم شخصیات شامل تھیں۔ اس جہاز میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسافروں کا ایک متنوع گروپ بھی شامل تھا جس میں مختلف ممالک کے تارکین وطن بھی شامل تھے جو ریاستہائے متحدہ میں نئی شروعات کے خواہاں تھے۔ ٹائٹینک پر تہوار کے ماحول کے باوجود جہاز تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات ٹائٹینک کو شمالی بحر اوقیانوس میں برف کے تودے کے بارے میں متعدد انتباہات موصول ہوئے، لیکن ان انتباہات پر اس فوری توجہ نہیں دی گئی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ جہاز تقریباً پوری رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ یہ فیصلہ ایک تیز رفتار کراسنگ کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے نیویارک پہنچنے کی خواہش کے تحت کیا گیا۔ رات 11:40 پر ٹائٹینک نے اپنے سٹار بورڈ سائڈ پر ایک آئس برگ سے ٹکرا دیا جس سے پانی کی لکیر کے نیچے گیشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹائٹینک کو پہنچنے والا نقصان تباہ کن تھا۔ جہاز کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس، جبکہ سیلاب کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، وہ پانی رکھنے کے قابل نہیں تھے جس نے نچلے ڈیکوں کو تیزی سے بھر دیا۔ چند منٹوں میں یہ واضح ہو گیا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے۔ جدید انتباہی نظام اور جہاز کے جدید ترین ڈیزائن کے باوجود تباہی اب ناگزیر تھی۔ عملے نے جلدی سے لائف بوٹس کو لانچ کرنا شروع کر دیا، لیکن لائف بوٹس کی کمی کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے مسافروں کو جگہ نہیں ملے گی۔
मजीद बरह लाइफ बूट सलाहियत के मुताबिक नहीं भरी गई थी क्योंकि बहुत से मुसाफिरों ने इब्तिदाई तौर पर सूरत-ए-हाल की संगीनी को नहीं समझा। जैसे जैसे टाइटैनिक की फहरिस्त बनना शुरू हुई, इनखिला तेजी से अफरातफरी का शिकार होता गया। मुसाफिरों को उनके प्यारों से अलग कर दिया गया। जहाज की ख्वातीन और बच्चे पहले की पॉलिसी के नतीजे में दिल दहला देने वाली अलविदा हुई। जहाज के मौसीकारों ने खौफजदा मुसाफिरों को पुरसुकून करने की कोशिश में डेक पर बजाया। ये बहादुरी का एक दिलखराश अमल है जो इस सानिहे की सबसे ज्यादा पायदार तस्वीर में से एक बन गया है। जहाज के डूबने से पहले आखिरी लम्हात में कमान लहरों के नीचे डूब गया और सटर्न टूटने और बहर ओकियानूस के बर्फीले पानियों में डूबने से पहले हवा में बुलंद हुआ। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक अपने साथ 1500 से ज्यादा जाने लेकर सतह के नीचे गायब हो गया। इस तबाही में सिर्फ 705 जिंदा बच गए, जिन्हें आरएमएस कारपैथिया ने कई घंटे बाद बचाया। टाइटैनिक के डूबने ने दुनिया को चौंका दिया और गम और गुस्से की लहर को जन्म दिया। इस आफत ने बड़े पैमाने पर बहरी हिफाजती जवाबित में तब्दीलियों का मुतालबा किया, बशमूल तमाम बहरी जहाज़ों पर काफी लाइफ बूट्स की जरूरत, आइसबर्ग की निगरानी में बेहतरी और बैन अल-अक़वामी आइस पेट्रोल का क़याम। टाइटैनिक के डूबने से अमरीका और बरतानिया दोनों में मुतअद्दिद पूछ-गुछ और तहक़ीक़ात भी हुईं। इन तहक़ीक़ात ने तबाही की वजूहात का तयन करने और ज़िम्मेदारों को तफ़वीज़ करने की कोशिश की। पूछ-गुछ ने अवामिल का एक मजमुआ ज़ाहिर किया, बशमूल जहाज की तेज़ रफ्तारी, नाकाफी लाइफ बूट्स और आइसबर्ग के इंतबात पर अमल करने में नाकामी। उन सभी ने इस सानिहे में अहम किरदार अदा किया। इन तहक़ीक़ात के नताइज समंदरी क़वानीन और तरीक़ों में अहम तब्दीलियों का बाइस बने, जिनमें से बहुत से आज भी मौजूद हैं। टाइटैनिक की मीरास आज तक बरकरार है। जहाज के अलमनाक सफर की कहानी लातादाद किताबों, फिल्मों, दस्तावेजी फिल्मों और नुमाइशों का मौजू रही है, जिनमें से हर एक तबाही के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करता है। 1985 में समंदरी माहिर रॉबर्ट बेलॉर्ड के जरिए टाइटैनिक के मलबे की दरियाफ्त ने जहाज में नई दिलचस्पी पैदा की और इस खौफनाक रात के वाक़यात के बारे में कीमती बसीरत फराहम की। मलबे से बरामद होने वाले फिनपारे दुनिया भर के अजायब घरों में रखे गए हैं, जिससे लोगों को इस सानिहे के पीछे इंसानी कहानियों से जोड़ने का मौका मिलता है। टाइटैनिक इंसानों की हबरस की कीमत और टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा एतमाद के नताइज की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर भी काम करता है। ये यकीन कि टाइटैनिक न डूबने वाला था, फैसलों का एक सिलसिला बना जिसने बिलाखिर जहाज और उसके मुसाफिरों को बर्बाद कर दिया। इस आफत ने फितरत की गैर मुतवक्के कुव्वतों के सामने आजिज़ी और एहतियात की ज़रूरत को उजागर किया। ये एक सबक जो हमारी जदीद दुनिया में मुताल्लिका रहता है। टाइटैनिक अपनी तारीखी अहमियत के अलावा इंसानी बर्दाश्त और लचक की अलामत भी बन चुका है। बहादुरी और खुद कुर्बानी की कहानियां जो तबाही से उभरीं, जैसे कि जहाज के अमले और मुसाफिरों की जिन्होंने दूसरों के लिए लाइफ बूट्स में अपनी जगहें छोड़ दें, नस्लों को मुतासिर करती रही। टाइटैनिक की विरासत जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद इंसानी रूह की मजबूती का सबूत है। आखिर में टाइटैनिक की तारीख अज़ाइम अलमिया और मीरास की कहानी है। दुनिया के सबसे पुरतयुश जहाज के तसव्वुर से लेकर अपने पहले सफर में इसके अलमनाक डूबने तक, टाइटैनिक की कहानी ने एक सदी से ज्यादा अरसे से दुनिया भर के लोगों के तखय्युल को अपने सिहर में जकड़ रखा है। तबाही से सीखे गए असबाक ने समंदरी हिफाजत पर देरपा असर डाला है और टाइटैनिक की याद इंसानी कमजोरी और हिम्मत दोनों की अलामत के तौर पर जिंदा रहती है। टाइटैनिक की तारीख के इस सफर में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम तारीख और इंसानी कामयाबियों की मजीद गहराई से मुताल्लिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।